السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ انسانی زندگی کے آثار تو کئی سال پہلے زمین سے ملتے ہیں، مگر انسانوں سے قبل اس سرزمین پر کون آباد تھا؟ ان سب سے پہلے چاند اور سورج بنائے گئے، جو کہ کئی کروڑ سال پہلے سے لے کر اب تک نان سٹاپ چل رہے ہیں، پر ان کو چلانے والا کون ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ فیکٹ نمبر 1، چاند زمین سے 3,70,000 میل دور ہے۔ یہ زمین پر سمندروں سے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے، تاکہ اس میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے اور اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاستیں بہہ کر گہرے پانی میں چلی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھرا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم ہوا ہے۔ نمکین پانی ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے، تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سبھی آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بدبو نہ آئے۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں، جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں، مگر ان سب کے درمیان ایک غیب کا پردہ ہے، تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا رہے۔ فیکٹ نمبر 2، سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس دور میں سورج اکیلا شامل نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان شامل ہے۔ یوں اس کے خاندان میں 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹر کا فاصلہ اسی رفتار سے طے کیے جا رہے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے ادھر ادھر چلا جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، شہد کی مکھیاں دور دراز سے باغوں سے ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہیں کہ ان میں سے کچھ پھول زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ مکھیاں ان پھولوں سے رس نہیں چوستی، ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے، شہد پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے یہ مکھیاں اپنے پروں کو حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا کرتی رہتی ہیں۔ مکھیاں موم سے ایک ایسا گھر بناتی ہیں، بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہو جائے گا۔ موسم بہار کے شروعات میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیشے سے وابستہ لوگ لکڑی کے ڈبوں میں شہد کی مکھیاں لے کر شہد پیدا کرتے ہیں، جسے مغز بانی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دوران مکھیاں ڈبہ چھوڑ کر بھاگتی کیوں نہیں ہیں؟ یہ مکھیاں اس وجہ سے نہیں بھاگتی کیونکہ انہوں نے ان مکھیوں کی ملکہ کو قید کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں لاکھوں کی تعداد سے ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر ایک مکھی میں ایسا رائڈار نظام نصب ہے جو دور دور تک نکل جاتی ہیں مگر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ فیکٹ نمبر 4، ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے۔ یہ خلیات اتنے چھوٹے ہیں کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ایک خلیہ الگ شعور رکھتا ہے اور وہ اپنے وجود میں ایک مکمل شخصیت کا مالک ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری زندگی کی پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اسی پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہمارا عقل و دانش، غرض، ہمارا سبھی کچھ پہلے سے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ انسان چاہ کر بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ فیکٹ نمبر 5،
زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں بن کر اربوں ٹن پانیوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدان کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شاندار اور متوازن نظام ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہواؤں اور زمین کی اپنی باہمی سوچ کا نتیجہ ہے؟ جی تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔